الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. پچھلے 2 جمعے میں میت کے انتقال کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھی کہ گھر کے اندر کسی کی موت ہو جائے، دنیا سے کوئی اپنا رشتہ دار جانے لگے تو اس وقت ہماری کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ بہت کمزور ہے، اور بڑھاپے کے وقت یا پھر کم از کم جان نکلنے سے کچھ پہلے وہ اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے جیسے وہ بچپن میں تھا. اسی لیے بچپن میں بھی اس کے بارے میں جو اللہ کے احکام ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، وہ دوسروں کے متعلق ہوتے ہیں، دوسروں کو کرنے ہوتے ہیں، اور مرنے سے پہلے کے بھی جو کام ہیں اور مرنے کے بعد کے بھی جو کام ہیں وہ بھی دوسروں کو کرنے ہیں. بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھنی ہے، دائیں کان میں اذان پڑھنی ہے، بائیں میں تکبیر پڑھنی ہے. کون پڑھے گا؟ وہاں پر گھر والے یا دوسرے افراد، کوئی بھی جو مناسب آدمی ہو موقع پر وہ پڑھ دے گا. تو اذان پڑھے گا کوئی اور. اس بچے کی تہنیک کرانی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بزرگ اللہ والا موقع پر موجود ہو یا بعد میں آ جائے تو کھجور اس بزرگ کے حوالے کریں کہ اس کو آپ چبا دیں. چبانے کے بعد جب نرم ہو جائے تو پیدا ہونے والے بچے کا جو تالو ہے، منہ کا اوپر کا حصہ ہے، اس میں اس کو لگا دیا جائے، تاکہ اس نے اللہ کا جو قرب حاصل کر رکھا ہے، اللہ کے یہاں جو مقام اس اللہ والے کو حاصل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، تو اس کے کچھ اثرات بچے کی طرف بھی منتقل ہو جائے. اس خیال سے کام کر دینا. بچہ پیدا ہوا 7ویں دن عقیقہ کر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کسی آفت مصیبت سے بچا لے. اس مقصد کے لیے بچے کا عقیقہ کرنا کون کرے گا؟ وہ لوگ جو اس وقت میں اس کے گھر والے موجود ہیں وہ کریں گے. بچے کا اچھا نام رکھنا، لیکن اچھا نام رکھنا. اچھا نام رکھنا مطلب کہ یہ ڈھونڈو کون سی تاریخ میں ہوا، کون سا ستارہ، کون سا سیارہ کہاں، یہ شریعت کا نظریہ ہے ہی نہیں. تاریخوں کو ڈھونڈ کر کے اور ان سیاروں کو ڈھونڈ کر کے اس طریقے سے جو نام رکھے جاتے ہیں، یہ اصل میں شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیب ہمیں ملتی ہے، آپ کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، یا آپ کی تعلیمات کی روشنی میں علماء نے جو طے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے نام اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے رسول کے صحابہ کے نام پر، یا تاریخ میں جو اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے نام پر رکھیں، تاکہ ناموں کا اثر آئے تو ان نیک بندوں کے ناموں کے اثرات ان کے اندر آئیں. تو نام اچھا رکھنا، لیکن معیار یہ کہ وہ کسی ولی کا، وہ کسی صحابی کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دوسرے انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام ہو. چیز کو بنیاد بنا کر کے آپ نام رکھیں، تو اس کا اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جو بچے کے پیدائش کے وقت اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. ان لوگوں کو جو موجود ہیں وہاں، اس پیدا ہونے والے بچے کو، خود کو نہیں،
کیونکہ وہ کمزور ہے، وہ یہ سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو آخری جو مراحل ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، اور ان کی سختی کی وجہ سے ایک زندہ صحیح سلامت تندرست آدمی بھی اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہاں پاس میں بیٹھنے والوں کو حکم ہے کہ کلمے کی تلقین کرو۔ اس کو سیدھے کہو بھی مت کہ تم یہ کہہ دو، تم یہ پڑھ دو، بلکہ اس کے پاس میں بیٹھ کر تم خود بلند آواز سے پڑھو جو پاس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ شخص خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کام کی طرف توجہ دے سکے، خود بہت کمزوری کی حالت میں ہے، اور اس کمزوری کا لحاظ تمہیں کرنا ہے جب اس کی جان جا رہی ہو۔ یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ کام ہیں جو وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ آیتیں پہلے یہ آئی تھی جس میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ دو آیتوں میں خاص طور سے کہ اگر بندہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں، اور اگر وہ بندہ خدا کا نافرمان ہے، خدا کا باغی ہے، ایمان سے خالی ہے، تو اس کی روح قبض کرنے میں شدت اور سختی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص ایمان سے اگر سختی کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا اس کی جان نکل رہی ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، یہ بات نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے موت جب آتی ہے، روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے، یہ فطری طور پر بہت سخت مرحلہ ہے۔ قرآن کریم اس منظر کو جب بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کی روح حلق تک جا پھنسی ہے اور اس وقت میں تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ اس ڈاکٹر سے مسئلہ حل نہیں ہوا، حکیم نے بھی منع کر دیا، اس نے بھی منع کر دیا، یہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تو کوئی جھاڑ پھونک والا مل جائے آ کے دم کر دے، ہو سکتا ہے اسی سے نجات ہو جائے۔ یہاں مطلب یہ نہیں، مقصد یہ نہیں کہ جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈنا ہے یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم اپنے علاج کے ہر کوشش سے بیزار ہو چکے ہو، تھک چکے ہو، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں آپس میں ایک دوسرے سے لپٹنے لگتی۔ کس کی؟ مومن کی جان نکلتی ہے اس کی، کافر کی جان نکلتی ہے اس کی، دونوں کے ساتھ میں یہ منظر ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں اس آدمی کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جس کی جان نکل رہی ہے اس کا احساس کیا ہے؟ تو بات یہ ہے جیسے ہی جان نکلنی شروع ہوئی یہ شخص آخرت میں منتقل ہو چکا ہے، اب یہ عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے، جس کو آپ قبر کی دنیا کہتے ہیں، اس کا وہ عالم شروع ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس کو نظر آ رہے ہیں وہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی جگہ پر میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کو نظر آ رہے ہیں۔ فرق کی وجہ کہ یہ عالم برزخ میں ہے، ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو یہ وہاں کے مناظر کو دیکھ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ اس عالم میں داخل ہو چکا تو حقیقت میں اس کو سختی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں یہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح ہونے کے کئی منٹ بعد تک بھی وہ جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیے تھے اس کی وجہ سے اس کے اوپر سختی محسوس ہو رہی ہے اس کی جان نکلنے میں۔ مسئلہ یہ ہے جہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ایک جسم اور ایک روح کا تعلق ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گنہگار تھا، دیکھو کیسے سختی کے ساتھ میں جا رہا ہے، اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ جب یہ شخص دنیا سے جا رہا ہو تو اتنی سختی ہوتی ہے کہ بسا اوقات غلط الفاظ بھی زبان پر آ جاتے ہیں، ایسے الفاظ جس کی وجہ سے وہ شخص ایمان کے دائرے سے بہک سکتا ہے اور بہک بھی جاتا ہے۔ ان کلمات کو سننے کے باوجود ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط انسان ہے، کیونکہ جس سختی کے عالم میں وہ ہے، اس سختی کے عالم میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور وہاں اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اس سارے منظر کے باوجود اللہ سے استغفار کرنا ہے
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جان نکلتی ہے اور زبان پر اس طرح کے الفاظ ہیں جو مناسب نہیں ہیں. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ہم ان کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں. بہت نرمی اور ہمدردی والے الفاظ میں اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا منظر ہمارے سامنے ہو، اس کے باوجود ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم زبان سے اس کو یہ کہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، بلکہ اگر کوئی بری بات سنے بھی تو اس کو ایسا دفن کر دیں کہ کبھی اپنے قریب ترین رشتہ دار کے سامنے نہ بولے. قریب ترین رشتہ دار، اپنے سب سے محبوب دوست، اپنا وہ شخص جس کو آپ ہر راز بتاتے ہیں، اس میت کا راز وہاں بھی نہ بولے. یہ عیب ایسا ہے، اللہ اس کی حقیقت جانتا ہے، آپ نے اگر کھول دیا تو نہ جانے وہ شخص اس کے بارے میں کیا سمجھے گا. جبکہ ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے یا تو ان کے بارے میں سوچو مت، سوچو تو اچھا خیال رکھو. جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اس وقت ان کا یا تو اچھائی ذکر کرے یا تو خاموش رہو. پہلے یہ روایت آ چکی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جو تمہارے مردار، جو تمہاری میت، جو تمہارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، اب میت ہیں، مردے ہیں، اب ان کے بارے میں ان کی اچھائی کا تذکرہ کرو. تو اس وقت میں یہ حالات سخت ہیں، ان سختیوں کے وقت اگر کوئی بات غلط سامنے آ رہی ہے تو اس بات پر پردہ ڈالیں. ایک اور غلط عمل اس وقت میں ہونا شروع ہوتا ہے، کبھی حقیقت میں ہوتا ہے، کبھی دکھاوے کا ہوتا ہے، کہ جو آس پاس میں بیٹھے ہیں رونا چلانا شروع. اگر وہ واقعتاً رشتہ دار ہیں، اگر واقعتاً محبت کرتے ہیں، وہ اپنے دل کو وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. رونے والوں پر فتویٰ لگا دینا کہ یہ تو دکھاوے کا رو رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. لیکن رونے والوں کو یا پاس بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں ہائے توبہ نہ کریں جب دنیا سے وہ جا رہا ہے. اس وقت میں اس کے سامنے بچوں کو پیش نہ کریں، اس وقت میں اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو پیش نہ کرے، یہ ایک آخری دیدار کر لے، یہ ایک آخری مرتبہ یہ کر لے. اس وقت میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے سامنے اچھے الفاظ کہیں. اللہ کے رسول نے جو تلقین کرنے کی بات کہی ہے، کلمہ شہادت اس کے سامنے پڑھنے کی بات کہی ہے، وہ کیوں کہی ہے کہ اصل حکم یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کی آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا سے جا رہا ہے، جو گھر میں موجود ہے وہ دنیا سے نہیں جا رہا ہے. اس وقت میں اس کے ساتھ میں اگر اچھے حالات رہے تو اللہ کے دربار میں جائے گا تو اچھی حالت میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے الا وهو يحسن بالله الظن. تم میں سے جو شخص بھی دنیا سے جائے اس حالت میں جائے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اس کا گمان یہ ہو کہ اللہ مجھے رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ میں ہیں. جب تک آپ دنیا میں ہیں، تندرست ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اچھائیوں پر آ سکتے ہیں، جو گناہ کیے ان سے بچ سکتے ہیں یا توبہ کر سکتے ہیں، تب تک دل میں احساس ہو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تب تک دل میں احساس ہو تو اتنا بڑا مجرم ہے، تب تک دل میں احساس ہو کہ تو نے جہاں اللہ کی نافرمانی کی، تو نے اس راستے پر اللہ کو ناراض کیا، تو نے اس طریقے سے اللہ کو ناراض کیا، تیری کہاں مغفرت ہوگی. یہ احساس دل میں ہوگا تو بندے کو توبہ کی توفیق ہوگی، بندے کو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ سارے احساسات تب ہو جب گناہوں سے بچنے کا موقع ہے، اور جب آپ آخری مرحلے میں آ چکے ہیں اب یہ یقین کریں جس رب کے پاس میں جا رہا ہوں وہ میرا خدا ہے، وہ مجھے بنانے والا ہے، وہ کریم رب ہے، وہ مغفرت کرنے والا رب ہے، وہ اپنے بندے سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ایک باپ جو اپنی اولاد سے محبت کر سکتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے جو محبت کر سکتی ہے، ایک بیٹا جو اپنے باپ سے محبت کر سکتا ہے، ان سب سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے اور بہت محبوب بیٹے اور بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بہت صدمے میں ہیں. آخر انسان ہے، باپ دنیا سے گیا ہے،
تو صدمہ سب کو ہوتا ہے، ان کو بھی ہے، اور ان کے صدمے اور تکلیف کے اثرات ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص آیا، بتانے کا مقصد ان الفاظ کا کوئی بہت پڑھا لکھا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی ایسا نہیں ہے، ایک عام صحابی تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہ ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ تو تم زیادہ خدمت کر سکتے ہو یا اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ان پر ہوں گی وہ زیادہ ہیں؟ انہوں نے جو بات کہی وہ میرے دل کو لگی، میں نے فوراً کہا کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی وہ میری خدمت سے بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس چیز پر خوشی منانی چاہیے کہ صدمہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس آدمی کی یہ ایسی بات میرے دل کو لگی ہے، وہیں سے سکون ہو گیا کہ میرے والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، اور دنیا سے جانے کے کا مطلب بہت اچھے مرحلے میں گئے۔ اس معنی کو، اس مفہوم کو قرآن کریم نے ذکر کیا اس آیت میں جو شروع میں آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت آنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کر کے جاؤ گے، نیکی کر کے جاؤ گے، برائی کر کے جاؤ گے، جیسے عمل تمہارے ہوں گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ اب فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس شخص کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا، جس شخص کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ شخص سمجھ جائے میں کامیاب ہوں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کیا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ڈالنے والی وہ بات ہے جو اس بوڑھے نے آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمائی ہے کہ جہاں سے جا رہا ہے، جہاں یہ بیٹھ کر کے دھوکہ دیتا ہے، وہ بیٹھ کر کے دھوکہ دیتا ہے، وہ بیٹھ کر کے دھوکہ دیتا ہے، ادھر دیکھو بہت اچھی چمک دمک نظر آ رہی ہے، سامنے جا کر کے دیکھا تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں حقیقت نہیں ہے؟ کہ وہ میرا تو ہے ہی نہیں، اور اگر میرا ہے تو کتنے دن کے لیے میرا ہے؟ آپ غور تو کریں ساری چیزوں پر، ہر چیز ساتھ چھوڑتی ہے۔ اپنے مشکل وقت میں آ کر رشتہ دار ساتھ چھوڑتے ہیں، گھر والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے جس پر آپ گارنٹی سے کہہ سکو کہ یہ میرا ہے۔ دنیا کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی آپ کو اپنے الفاظ بیچتا ہے، اچھی اچھی باتیں کر کے آپ سے کام نکال لیتا ہے، کوئی آپ کو اپنا وقت دے دیتا ہے لیکن اس وقت کی بھاری قیمت وہ آپ سے وصول کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ میں رہ کر صرف احسانات جتاتا رہتا ہے، جس کے پاس میں دیکھو تھوڑا بہت کچھ دے گا اس سے زیادہ وصول کرے گا، اس کے علاوہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور جس اللہ کے دربار میں جا رہے ہو وہ اللہ صرف دے گا ہی دے گا، لے گا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ یہ غور کریں، میرا یہ رشتہ دار جو آج جا رہا ہے مجھ سے بہترین زندگی جینے جا رہا ہے، کیونکہ کم سے کم ہم اس کو مومن تو سمجھتے ہیں۔ جب مومن سمجھ لیا اب وہ گنہگار بھی ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ سے سفارشیں کر کے، ایصال ثواب کر کے، مغفرت کی دعائیں کر کے، جو بھی ہم سے ہو سکے گا سب کچھ کر کے اللہ سے اس کی مغفرت کرا لیں گے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹی ہے، جہاں گیا ہے وہاں کی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے اگر ایمان کی حالت میں گیا ہے، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ مومن تھا تو اللہ سے ہم سفارش کریں گے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور جس دن اللہ نے آخرت میں اس کی معافی کا اعلان کر دیا اس دن جنت کی نعمتیں ہیں، اس دن اس کے پاس میں ہمارے رشتہ دار جو جا چکے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو کتنے ہمارے باپ دادا دنیا سے گئے ہیں، ان سب سے ملے گا، ہم سے بچھڑ کر کے کون سی جدائی؟ اگر آپ نے اس بات کو تھوڑا سا بھی سمجھ لیا تو آپ اس میت کے پاس رونے اور ہائے توبہ کرنے کے بجائے اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اور جب آپ کے دل میں خود زیادہ صدمہ یا صدمے کا زیادہ اظہار آپ نہیں کریں گے تبھی آپ میت کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اور جانے والا شخص جب سکون کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ کی طرف دھیان متوجہ ہے۔ اب اس کو اللہ کے رسول کا حکم ہے جب تم جاؤ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے جاؤ، یہ سوچ کر کے جاؤ کہ کریم رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور بندہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے اللہ بندے کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہے۔
ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے اللہ کو بھی اس کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا رب کریم ہے، اگر آپ اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ایک رحم کرنے والے رب کے دربار میں جا رہا ہوں، تو پھر اللہ آپ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، ایک طرف خوف اللہ کے عذاب کا ڈر اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید اپنی اپنی جگہ پر ہو۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تب سوچتے ہیں اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، تب سوچنا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب اب عمل کرنے کا موقع نہیں رہا، جب جان نکلنے لگی، اب سوچنا ہے کہ اللہ کریم، تو اس وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ جو پاس میں بیٹھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اس کی روح قبض ہو جائے آنکھیں بند کر دے، منہ بند کر دے، پیروں کو ایک جگہ ملا دے، ہاتھوں کو سیدھا کر دے۔ اگر منہ کھلا رہ جائے اور نہیں لگ رہا ہے کہ بند ہو سکے گا تو اس کو کسی چیز سے باندھ دے، کپڑے سے آہستہ سے نرمی کے ساتھ۔ اور اگر بند ہو گیا تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت ہونے کا پھر بھی یہاں مطلب نہیں، غلط فہمیاں زیادہ آتی ہیں کہ اگر کھلا رہ گیا تو اللہ کا عذاب ہے، نہیں، وہ ہر حالت میں اللہ کی رحمت میں اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ منہ کو بند کریں۔ اور ایک اہم کام جو اب ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ یہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں پر جو زندہ ہیں۔ کفن دفن میں جلدی کرنے کا مطلب ہمارے ذمے اس کے 3 کام ہیں۔ ایک کام ہے کفن کا انتظام کرنا، کفن کے لیے کپڑا لانا، وہ کپڑا لا کر کے اس کے جسم کے اعتبار سے جتنا چاہیے اتنا اس کو کاٹ کر کے تیار کرنا۔ جو 3 کپڑے مرد کے لیے 5 عورت کے لیے جو بنتے ہیں وہ کیسے کیسے بننے ہیں وہ تیار کر لینا، ایک کام ہے۔ دوسرا کام جو بڑا کام ہوتا ہے جس میں وقت لگتا ہے وہ ہے قبر تیار کرنا۔ اس کے اندر جو وقت لگنے والا ہے 2 وقت ہمارے لگے، کفن اور دوسرا قبر کی تیاری، اور تیسرا کام ہوتا ہے جنازے کی نماز۔ یہ 3 کام، اور غسل دینے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، ایک کام وہ، کفن پہنانے میں کچھ وقت لگتا ہے، ایک کام وہ۔ اگر الگ الگ ان سب کو جوڑے تو 5 کام ہیں۔ ان 5 کاموں کے کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت اصل میں صحیح وقت ہے۔ اس وقت کے اندر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جو رشتہ دار آ سکتے ہیں آ جائیں۔ میت کا انتقال ظہر کے وقت میں ہوا ہے، رشتہ دار جو ہیں اصل میں اپنا کام فارغ کر کے کل صبح آئیں گے، 10 بجے جنازے کی نماز ہو۔ انتہائی واہیات عمل ہے، بالکل بے غیرتی کی بات ہے۔ دنیا سے گیا کون ہے؟ وہ شخص جس کی لاش، جس کا جنازہ گھر میں موجود ہے، اور رعایت کس کی ہو رہی ہے؟ جو آنے والا ہے۔ اگر وہ آئے گا بھی زیادہ سے زیادہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اس سے زیادہ اور کیا کرے گا؟ تو رعایت اس کی کرنی ہے جو موقع پر موجود ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی، دونوں موجود ہیں۔ جنازہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اس وقت میں ایک اور بڑے عالم آ رہے ہیں، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں دیوبند پہنچنے والے ہیں، اطلاع یہ مل رہی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انتقال ان کا نہیں ہوا ہے، ان کا ہوا ہے، رعایت ان کی کرنی ہے، ان کو دفناؤ، جو آئیں گے قبر پر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ والے آ رہے ہیں، جنازے میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وقت نہیں ہے، جب جنازہ تیار ہے نماز پڑھاؤ، اور نماز ہو چکی ہے جا کر کے دفن کرو۔ یہ خیال اپنا کریں۔ جو رشتہ دار آ سکتے ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں، اتنی رعایت بہت ہے۔ انتقال دوپہر میں ہوا ہے، 4 بجے شام میں ہوا ہے، جنازہ جو ہے اگلے دن ہونے والا ہے، کتنی بے غیرتی۔ اس لیے اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ جب انتقال ہو یہ 3-4 کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ان کی تیاری کریں اور پہلی فرصت میں جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفن کا انتظام کریں۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں، اگر ہم اس مرحلے تک آ جاتے ہیں تو آگے کے کچھ کام ہیں ان کو انشاءاللہ وقت رہا تو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔